اب بات کرتے ہیں بابر اعظم کے ہیٹرز کے بارے میں، جو لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں بیٹنگ کی بنیاد پر، ان کے اسٹرائک ریٹ کو دیکھ کے جو ہے نا یہ لوگ اس کو جو ہے نا ایک فلوپ پلیئر سمجھتے ہیں۔ تو انہوں نے آج ایک بار پھر سے جو ہے نا ثابت کر دیا ہے کہ وہ جو ہے T20 کا پلیئر ہے۔ ویسے تو اوورال اگر آپ دیکھیں کہ ایک پلیئر کا جو کیریئر ہے یا ایک پلیئر کا جو ایک میچ کھیل کر جو ہے نا اس کی انالائسس نہیں کر سکتے کہ وہ کیسا ہے یا کیسا ہے، لیکن بابر اعظم تو اوورال آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان کا جو کیریئر ہے اب یہ 10 سالوں سے انہوں نے پاکستان ٹیم کے لیے کیا کیا ہے، اور انہوں نے لیگز میں کیا کیا ہے، کس طرح کے اسٹرائک ریٹ سے کھیلتے ہیں، اور کس طرح کے جو ان کی پیئرز ہوتی ہے اوپننگ میں یا مڈل آرڈر میں ان کی ریپلیسمنٹ کی جاتی ہے بار بار پاکستانی ٹیم میں بھی، اور لیگز میں جو ہے نا ان کو زیادہ تر اپنی جگہ پر رکھ دیا جاتا ہے۔ تو ابھی حال ہی میں جو انہوں نے بگ بیش کھیلا تھا اس میں ان کی خاص کچھ پرفارمنس نہیں رہی، اور پھر جو ہے نا BPL میں بھی ان کا کچھ اچھا امپیکٹ نہیں پڑا۔ لیکن آج جس طرح کراچی کنگز کے خلاف PSL 11 میں انہوں نے جس طرح کی اننگز کھیلی ہے وہ میں سمجھتا ہوں داد دینے کی قابل ہے۔ یہاں پر بابر اعظم نے جو ہے 87 رنز بنائے اور 51 بال میں، تو ان کا اسٹرائک ریٹ جو ہے وہ 170 کی ابو چل رہا تھا، پلس 170 چل رہا تھا۔ اور اگر ان کی بات کر لیں کہ یہ جو ہے پاور پلے میں بالروں کی بہت اچھی پٹائی کرتے ہیں، بالروں میں وہ پھر جو ہے پیس بالروں کی، اسپنر پر جو ہے نا یہ اکثر آؤٹ ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایڈم زیفا کے خلاف جو ہے یہ کافی دفعہ آؤٹ ہوئے ہیں، اور جو لیفٹ آرم بالرز ہوتے ہیں اسپن کے، ان کے بھی خلاف جو ہے یا آف اسپن کے خلاف جو ہے یہ کافی بار آؤٹ ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر ان کی پاور پلے میں کچھ آج پرفارمنس نہیں رہی، لیکن پھر بھی جب پاور پلے ختم ہوا پھر بھی 4 اوور میں ان کو تقریباً 10 سے 9 بال ان کو فیس کیے انہوں نے، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے پھر 12ویں اوور کے بعد جو ہے نا انہوں نے چارج لے لیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی سینچری بھی بن سکتی تھی۔ سینچری اگر یہ چاہتا تو کچھ اسٹرائک ریٹ بڑھا کر جو ہے نا 200 کے قریب لے جا کے اگر یہ سینچری بھی بنا سکتا تھا۔ اب 13 رنز کی دوری پر جو ہے نا انہوں نے سینچری نہیں بنائی، یعنی 87 رنز بنایا ہے، تو انہوں نے جو ہے 13 رنز رہ گئے تھے، لیکن وہاں پر جو ہے عبدالصمد نے سارے بولز لاسٹ اووروں میں جو ہے نا لاسٹ 2-3 اووروں میں جو ہے نا عبدالصمد نے بہت زیادہ اس نے تقریباً میرے خیال سے 5 سے 6 بال کو جو ہے نا انہوں نے فیس کیا بابر اعظم نے، اور اس کے تعاقب میں انہوں نے 3 کے 4 رنز بنائے تھے۔ تو یہاں پر عبدالصمد اگر اسٹرائک دیتے بابر اعظم کو تو ہو سکتا تھا بابر اعظم جو ہے وہ سینچری بھی بنا لیتا۔ اب اسٹرائک ریٹ کی بات ہو رہی ہے، اکثر ان سے پوچھا جاتا ہے، فرانس کانفرنس میں بھی جو پچھلے میچ میں ان سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کا کمپیریزن جو ہے وہ وراٹ کوہلی سے کیسا ہے، تو انہوں نے اس میں جو ہے نا کہ آپ اس صحافی کو کہا کہ آپ نفرت نہ پھیلائے وغیرہ وغیرہ، یعنی آپ کمپیریزن کیوں کروا رہے ہیں مجھ سے، میری اپنی فارم ہے اور وراٹ کوہلی کی اپنی فارم ہے، اس کی اپنی اسٹریٹجی ہے جس طرح سے وہ کھیلتا ہے۔ وراٹ کوہلی کی ایک یہ خاصیت ہے کہ وہ میچ کو جو ہے نا آسانی سے جانے نہیں دیتا۔ آپ اگر RCB کی ٹیم میں دیکھ لیں یا انڈیا کی ٹیم میں دیکھ لیں تو ان کی کافی اچھی ریکارڈز رہی ہے اپنی نیشنل ٹیم میں۔ یہاں پہ بابر اعظم کی کل جو پرفارمنس رہی ہے وہ آؤٹ کلاس تھی، اس میں جو ہے نا انہوں نے 170 کے اسٹرائک ریٹ سے کھیلا ہے، اور جب یہ 12ویں اوور کے پیچھے جو 10 اووروں تک جو تھے یہ 170 کے پلس چل رہے تھے، یعنی 64 کے درمیان چل رہے تھے۔ پھر جو ہے نا بعد میں انہوں نے تھوڑا تیز کھیلا اور باؤنڈریز لگی، جب جا کے جو ہے نا ان کی اسٹرائک ریٹ جو ہے وہ 70 کے آگے چلا گئی۔ اور یہ اکثر کہتے بھی ہے کہ میں جو ہے اپنی پاور ہٹنگ پہ بہت کام کرتا ہوں، اور فٹنس پہ جو ہے نا ان کو بہت زیادہ کام کرنی چاہیے۔ ہماری ٹیم کو آپ کو پتہ ہی ہے کہ پاکستانی ٹیم میں جو بھی پلیئرز ہیں وہ جو ہے نا 1 مہینہ کھیل کے 2 مہینے کھیل کے پھر ان کی آپ فٹنس دیکھ لیں کہ وہ کس کے برابر ہوتی ہے۔ آپ وراٹ کوہلی کی اس کو دیکھ لے، فٹنس کو دیکھ لے، وہ کس ہائی لیول کا، حالانکہ اس کی عمر کو آپ دیکھ لے، عمر کا تقاضا تو ہوتا ہے۔ بابر اعظم کی کیا اب فیوچر میں کتنی ان کو موقع ملتے ہیں، یا فیوچر ان کا کتنا کرکٹ میں رہا ہے، پاکستان کی کرکٹ میں رہے گا،
تو آج جو اس نے پرفارمنس کے لیے وہ جو ہے وہ داد دینے کے قابل ہے، اور اس سے جو ہے نا پشاور زلمی کو بھی بہت زیادہ فائدہ ہوا اس پرفارمنس سے، اس جو اننگز انہوں نے آؤٹ کلاس اننگز کے لیے، اور سمجھتا ہوں کہ یہ سینچری بھی کر سکتے تھے، اور یہاں پہ جو ہے نا انہوں نے کرس گیل اور وراٹ کوہلی کا ایک اور ریکارڈ بھی توڑا ہے، جو کہ 12,000 رنز کا، فاسٹسٹ رن کا، اور پہلے نمبر پر جو ہے نا وہ فخر زمان تھے، تو پھر اس کے بعد جو ہے یہ ہے، تو آج انہوں نے یہ ریکارڈ بھی توڑا، اور انہوں نے آج جو پرفارمنس دی ہے وہ بہت اچھی پرفارمنس دی ہے۔